غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ لڑکے عطا کیے ہیں وہ اب ہماری زندگی جو ہے اجڑل بن گئی ہے۔ نہیں، مسلمان ہمت والا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اللہ پر توکل ایسا کر کے دوسروں کو سبق دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے وقت میں جو ہے ایک آپ کے پاس کوئی مقدمہ آیا، کوئی بیبی پوڈرن نام سے ایک عورت تھی، کوئی ہوٹل چلاتی تھی۔ اس واقعے کو لمبا نہیں کر کے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ یہ ذہن میں آگئی بات کہہ دیتا ہوں تاکہ ہم سب کو مضبوط اللہ پر توکل ملے، اللہ پر جو ہے ہمیں مضبوط بھروسہ ملے، اور اللہ کا نام جو ہے، رب کا نام ہمیں کتنی ہمت دیتا ہے، اس نام میں کتنی ہمت ہے کہ بندہ چاہے کتنے ہی گھر سے چلے جائیں، چاہے کیسا ہی دکھ آ جائے، جو صحابہ جو دکھوں پر دکھ سہ کر کے بھی رب کی رضا میں راضی رہا کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی میں راضی رہا کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ دل لگین عشق ہے، مدینے والے کا عشق ہے، اپنے رب کا عشق ہے، محبوب بندوں کا عشق ہے۔ اسی عشق نے جو ہے مجھے صبر پہ آمادہ کر رکھا ہے۔ تو علامہ اقبال کے پاس جیسے وہ مقدمہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت آپ کے پاس آیا کرتی تھی، اور کئی روز بعد جیسے وہ عورت پہلے آتی تھی غیر مسلم تھی، اور 6 مہینے بعد جب آئی تو وہ مسلم حلیے میں آئی، اسلامی حلیے میں آئی، تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، آپ پہلے آتے تھے تو دوسرا حلیہ تھا، آج تم جو ہے مسلمان حلیے میں آ رہی ہو۔ تب اس نے اپنا واقعہ بتایا، کہا کہ مسلمانوں کے مضبوط اللہ پر مضبوط عقیدے اور ارادے نے جو ہے مجھے مضبوط بنا دیا، مجھے اسلام کی دعوت سے مالا مال کر دیا کہ میرے یہاں ایک بابا نوکری کرتا تھا، اس کے گھر جو ہے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور میں جو اس کے گھر تجہیز و تکفین کے درمیان پہنچی تو جا کر میں نے کہا بابا آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، آپ کا بیٹا چلا گیا، سہارا چلا گیا۔ اسی طرح سے جب بابا کو بولا تو بابا نے کہا نہیں ہمارا تھا ہی نہیں، اللہ کا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح سے جو ہے چند روز بعد بابا پھر ہمارے ہوٹل آ گیا، کام کرنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا بابے کی بڑی ہمت ہے۔ چند روز بعد اسی طرح سے پوتا چلا گیا، بڑا لاڈلا تھا، اکلوتا تھا۔ پھر میں ان کے گھر گئی، یہی جملے بابے کے، اللہ کا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، ہمارا تھا کب؟ بابا کام پہ آؤ گے؟ بولے ہاں کام پہ آؤں گا نا، کیوں نہیں آؤں گا؟ یہ تو ہمت دیکھ کر جو ہے میں حیران رہ گئی، بابے کا گھر اجڑتا جا رہا ہے، بیٹا چلا گیا، بہو چلی گئی، بیٹا چلا گیا، گھر میں کوئی رہا نہیں، اکیلا بابا ہے، بزرگ آدمی ہے، پھر بھی کہتا ہے جیسے یہ دن پورے ہوتے میں آتا ہوں کام پہ۔ تو جب وہ کام پہ پہنچا تو اس بیٹی نے کہا کہ بابا تمہارا پورا گھر اجڑ گیا، تم کس طرح سے ہمت بندھاتے ہو اپنے آپ کو، کس طرح سے جو ہے ہمت دیتے ہو؟ تب بابا نے کہا میں نہیں دیتا ہمت دینے والی ذات کوئی اور ہے، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے عطا کیا، اسی کی طرف چلا گیا، تو مجھے کہاں کوئی گلہ شکوہ ہے۔ اس لیے مجھے میرا ایمان ہے مضبوط کہ میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے جو چیزیں اللہ نے امانت عطا کی ہے وہ اگر اللہ لے بھی لے تو اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی سے بھی جو ہے کوئی گلہ شکوہ نہیں، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ لفظ دہراتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اس بی بی نے کہا جب تمہارے رب کے نام میں اتنی بڑی جو ہے طاقت ہے کہ تمہارے اتنے سارے دکھ اور زخم ہونے کے بعد بھی بابا ہرے کا ہرا ہے، بابا ویسے کا ویسا ہے، تو جس بندے نے اس رب کے نام سے ہمت باندھ رکھی ہے تو اس کے رب کے نام میں کتنی ہمت ہوگی۔ تو ایسے اسلام سے متاثر ہو کر میں نے کہا بابا کسی مولوی کو بلا اور مجھے بھی جو ہے دائرہ اسلام میں داخل کر، تاکہ میں بھی ایسے مضبوط اور ایسے مضبوط اسلام کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو میں بھی ہمت دے سکوں۔ میرے پیاروں اللہ کی ذات پر توکل علی اللہ، مضبوط توکل کرو، مضبوط بھروسہ رکھو۔ جو کچھ دنیا میں ہے یہ کھیت و کھلیان ہے، چاہے ہماری جائیداد ہے، سب اللہ کی امانت ہے، امانت سمجھ کر گزارو۔ اس لیے کہ وہاں تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور حساب وہی لیتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مالک جو ہے
मालिक जो है उससे कोई उसका नौकर चाकर जो है वो आकर कभी हिसाब लेता है, देखा है? नहीं, नौकर को कोई हक नहीं है मालिक से हिसाब ले, मालिक को हक है वो उससे हिसाब ले। इसलिए हमारा मालिक हमसे हिसाब लेगा तो हमें जब हिसाब की फिक्र है, हिसाब व किताब की फिक्र है, तो हमें अपनी जिंदगी को बहुत ही मजबूत इरादे के साथ, मुकम्मल तवक्कुल के साथ गुजारने की जरूरत है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो भी जमीन और आसमान में है सब जो है अल्लाह का है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान में मानन गलती हुई, लफ्ज़िश हुई, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैहिल बलाग। दीवानों को नाते मुस्तफ़ा सुनकर मचल जाना चाहिए, दीवानों को नाते मुस्तफ़ा सुनकर मचल जाना चाहिए। जो तौहीन करते हैं मेरे सरकार की, उन्हें पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आइए मताए रसूल बुलबुल बाग मदीना कारी गुलाम यासीन अकबरी से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और बेहतरीन अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। पंजाबी के अंदर, सराइकी जुबान के अंदर कारी गुलाम यासीन के लिए एक शेर कहूंगा कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। कितनी अच्छी कितनी प्यारी मद भरी आवाज है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी मद भरी आवाज है। दिल को जो अपना बना ले वही हसी अंदाज है, दिल को जो अपना बना ले वही हसी अंदाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक की चंद रालियां निसावल करें, पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या ये दरूद पाक है, आप रात भी मेरे साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे, मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे, हाँ तैबा की हवा दे दे। मदीने का भिखारी हूँ, मदीने की ग़िज़ा दे दे, मदीने का भिखारी हूँ, मदीने की ग़िज़ा दे दे। मेरी सांसों को तैबा की और हमारे घर में पैदा हो सलाहो दीन अय्यूबी, हमारे घर में पैदा हो सलाहो दीन अय्यूबी। खुदा बेटी की सूरत में कनीज़
فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دیدے میرے مولا میری سانسوں. توجہ چاہوں گا. ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو. ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو. زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے. زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے. زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے. میری سانسوں کو میرے مولا. اور نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے. نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے. بلال صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے. بلال صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے. میری سانسوں کو میرے مولا. اور یہ مصرع میں میرے استاد محترم حافظ لال محمد صاحب کی محبتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. عطا ہو عطا ہو. اور ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے زمانے کو. ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے زمانے کو. پھر سے زمانے کو. زمانے کے لیے مولا کوئی اختر رضا دے دے. زمانے کے لیے کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے زمانے کو. ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے زمانے کو. پھر سے زمانے کو. زمانے کے لیے مولا کوئی اختر رضا دے دے. زمانے کے لیے مولا کوئی اختر رضا دے دے. میری سانسوں کو میرے مولا. اور نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا زمانے نے. نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے. نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے. اشارہ گر جو فرما دے تو دریا راستہ دے دے.
جو فرما دے تو دریا راستہ دے دے ہماری سانسوں کو طیبہ اور نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہے نبی کے چاہنے والوں نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہے قیامت تک میری نسلوں میں عشق مصطفیٰ دے دے قیامت تک میری نسلوں میں عشق مصطفیٰ دے دے میری سانسوں میں طیبہ کی اور ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے میری سانسوں کو میری طیبہ کی صدا دے دے میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے مدینے کا بھکاری ہوں مدینے کی غذا دے دے مدینے کی غذا دے دے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے بلا کسی تاخیر کے آخری متاع رسول بلبلِ باغ مدینہ قاری معین الدین جامی سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنگنائیں. جامی صاحب کی آواز آپ بیکانیر کے دوسرے تیسرے نمبر پر متاع رسول نعت آتے ہیں. بہت ہی بہترین آواز ہے آپ کی. حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کریں گے. ایک زوردار نعرہ لگائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت. متاع رسول کے ایک شعر کہوں گا کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. ہم رند کو شراب محبت پلائیے ہم رند کو شراب محبت پلائیے اتنا پلائیے کہ بلبل کہ بجھ جائے تشنگی. اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی. اے بلبلِ باغ مدینہ مائک پر تشریف لائیے. اے بلبلِ باغ مدینہ مائک پر تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. باوز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر محبت کے ساتھ میں پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے گے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے گے. ان
انسان یہ انسان وہ انسان سبحان اللہ سبحان قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے در حضور سے جو لو لگائے بیٹھے گئے قسم خدا کی زمانے بچھائے بیٹھے گئے جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں سبحان اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا ہر دم وقتا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا ہر دم وقتا تیرا ایک قطرہ بخشے میرا ایک قطرہ بخشے میرا ایک قطرہ بخشے میرا کم بڑھ جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مل کر پڑھیں بابا سے بولے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا لاش کو میری نہ دفنانا نہ کفنانا نہ گھت لانا نہ لنگ لانا جب تک پیر نہ آوے جب تک پیر نہ آوے لاش کو میری نہ کفنانا نہ گھت لانا نہ لنگ لانا جب تک پیر نہ آوے سہرا جب تک پیر نہ آوے آپ پڑھے تکبیر میرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑھے تکبیر میرا بچ بقی دب نہیں ہے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نبی دا مل کر پڑھیں بابا سے بولے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا میں نیوا میرا
میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لیا اونچیاں سنگ میں لیا میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گل چڑھیا سیا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی اللہ نبی بکر پڑھے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لیا اونچیاں سنگ میں لیا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا 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 میں گل چڑھیا سیا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا چندر بدل شانی مت چمک دلا نورانی مکھ چندر بدل شانی مکھ چندر بدل شانی مت چمک دلا نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں ان مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جگانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جگانا کھا سچ آنکھا تیرا بدی میں شانہ تھا جس شانہ تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ذکر پڑھے بابا سے بڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں
انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لو یا رسول اللہ، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا گے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا گے، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ، میں بھی کہہ دینا، اور جی چاہتا ہے تو ہمیں میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے تو ہمیں میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو اور نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو یا رسول اللہ، اجمیر کا ساقی ہو، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، ہماری دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہماری دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، رہ کے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اور میں نہیں کہتا تاریخ بتاتی کہ ہمیں مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اقدوگ عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، دوگ عین نور تیرا سب
घराना नूर का, तू ये ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। पीने को तो पीनूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साथी हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साथी हो बगदाद का मैं खाना, बेखुद किए देते हैं ख्वाजा ख्वाजा, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजा है ख्वाजगा, 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 तुझ में है कसों का ख्याल। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझ में कसों का ख्याल है, मेरा बिगड़ा बंदे सवार दो, मेरा बिगड़ा बंदे सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, सबको नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा, ये बोलो राजा तो मेरा ख्वाजा है। दो तीन अशारी इस्तेमाल फरमाए, राजा तो मेरा ख्वाजा है, तैयारी हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के शेर असर काम काज चलता है, जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, बोलो राजा तो मेरा ख्वाजा है। गरीब आएंगे दर पर तेरे, गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, हुजूर अशरफ सिमना के नाम का हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, तुम्हारा दर तो गरीबों का एक मदीना है, तुम्हारा दर तो गरीबों का एक मदीना है, रसूल पाक की तुम गाता गरीब नवाज, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, बोलो राजा तो मेरा ख्वाजा
خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگار تجھے بے کسوں کا خیال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے جس ہستی کا ہمیں انتظار تھا آپ لوگوں کے سامنے جمع فرما ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب میواتی، صرف میوات ہی کی شعر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی شعر ہے. عریضہ پیش کروں گا کہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں. حضرت کے لیے ایک شعر کہوں گا. چراغ شام ہے، چراغ روشنی کو کہتے ہیں، چراغ شام اندھیروں کو کہتے ہیں. چراغ شام ہے ظلمت میں جگمگائیں گے، چراغ شام ہے ظلمت میں جگمگائیں گے. انہیں سنبھال کر رکھنا یہ بہت کام آئیں گے، انہیں سنبھال کر رکھنا یہ بہت کام آئیں گے. ایک بہترین شخصیت کو، ایک بہترین مفتی صاحب کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیتے ہیں. چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کا مجھ پہ کتنا کرم ہے، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کا مجھ پہ کتنا کرم ہے، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. آئیے محبتوں کے ساتھ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں گے اور ایک زوردار نعرہ لگائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، شیر میوات، شیر میوات، فاتح مواد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخری شعر حضرت کے لیے کہا، یہ آواز نہیں شیر کی لہار ہے. آپ لوگوں نے حضرت کے مناظر دیکھے ہوں گے، بڑے دلیل کی تحصیلات میں جو ہے پورے ہندوستان میں پیش کرتے ہیں. یہ آواز نہیں شیر کی دہار ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب جہاں کھڑے ہو جائیں وہ پہاڑ ہے، اور ضد پر اڑ جائیں تو رخ موڑ دیتے ہیں طوفانوں کے. کیا آپ لوگوں نے دیکھے نہیں تیور سرکار غریب نواز کے غلاموں کے؟ کیا آپ لوگوں نے دیکھے نہیں تیور سرکار غریب نواز کے غلاموں کے؟ کرسی خطابت پر شیر میوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھئی یہ ایک کو بالکل بند کر دے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ اٹھ تک بیٹھے بالکل بند کر دیں. چائے پانی یہ آدھا گھنٹے کا وقت ہے، اس میں بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، وہ سونے والوں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی. آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں، یا وہ چور بلا کے ہیں،
تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اور دنیا کو تو کیا سمجھے، یہ بس کی گانٹ ہر رہا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر خوش، اس مردار کو کیا للچایا، دنیا دیکھی خالی ہے، اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا ہاتھ خالی ہے، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے چوروں کی رکھوالی ہے، اور کمال یہ ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے، اور سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا بن ہے، سونا پاس ہے، اور سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت نرالی ہے۔ آئیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیش رو آپ نے ماشاءاللہ بیانات بھی سماعت فرمائے، اور نعت پاک رسول بھی منقبت بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان سچی باتوں پر عمل کی توفیق عطا۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی یہ دیکھے میں نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ یہاں مکان بنایا آپ نے، بہت اچھی بات ہے، یہاں بیٹھک بنائی آپ نے، بہت اچھی بات ہے، یہاں پلوٹے بنائی آپ نے، بہت اچھی بات ہے، یہاں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں چند روز ہے۔ ارے بولو یہاں کتنی عمر ہے؟ ارے 100 سال ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد ارے کوئی ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ابدا، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر جنت ہے تو ہمیشہ، جہنم ہے تو اب بتاؤ ہمیشہ کا آرام چاہیے کہ تھوڑے دن کا؟ تو ہم تو یہ چند دن کے لیے ہر طرح سجایا اس گھر کو، جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں ہے، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے بھائی قبر کا بھی خیال کیا ہم نے، ہم مومن ہیں، میں کہتا ہوں آج تک ہم نے ایمان پر غور ہی نہیں کیا۔ علماء سے ماشاءاللہ نمازی ہوں گے تو نماز بھی سیکھتے ہوں گے، روزے کے مسائل پوچھتے ہوں گے، حج کرنے جا رہے تو حج کے مسائل بھی سیکھتے ہوں گے، لیکن جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے لیے سب کے لیے ایمان شرط ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے کہ میں نے ایمان کی تعریف کسی عالم سے جا کر نہیں سمجھی، ایک آدمی مجھے بتا دے۔ ایمان کے بغیر نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، اور وہ ایمان جو سب کی بنیاد ہے اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر ایمان ہوگا تو دنیا کی کسی طاقت سے ڈرے گا نہیں۔ ارے اگر ایمان ہوگا تو دنیا میں کسی کی طاقت سے بے خوف رہے گا، وہ گھبرائے گا نہیں۔ کیوں؟ آپ کا اگر قرآن پہ ایمان ہے، یقین ہے، تو موت اپنے وقت نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ بعد میں، تو کوئی آپ کی موت کو روک نہیں سکتا، اور اپنے وقت سے پہلے کوئی موت کو، پھر ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پھر اگر ہم مومن ہیں، کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، تو پہلے لا الہ کہا آپ نے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، تو کبھی سمجھا یہ ہے کیا حقیقت میں؟ لا معبود الا اللہ، اور لا معبود الا اللہ، اور لا مقصود الا اللہ۔ تفسیر کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن ہمارا مقصود ایک اللہ ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب،
اور ہمارے کان میں پہلی صدا اسلام نے دوائی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے، ارے بولو بھائی، اللہ سب سے۔ میری تقریر ہونے میں تو اس مدرس آدمی سبق پڑھانا ہے، جب تک یاد نہیں آگے نہیں چلوں۔ کان میں پہلی صدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، حکومت بڑی ہے۔ اللہ بڑا ہے۔ ابے کتنا ہی بڑا ڈاکو ہو، کتنا ہی بڑا چور ہو، کتنا بڑا بے ایمان ہو، کتنا ہی بڑے حکمراں ہو، اللہ کے سامنے کچھ بھی، یہ تو چند علاقوں کے مالک ہیں اور وہ بھی عارضی ہیں۔ تم نے بنایا ہے تو بنے ہیں۔ نمرود دنیا کا بادشاہ تھا، اسے ختم کرنے کے لیے رب کو کئی فرشتے نہیں بھیجنے پڑے، ایک لگڑے مچھر سے فرعون نمرود کا خاتمہ کرا۔ ارے بولو کیا کہ نہیں کیا؟ فرعون کو دریا میں غرق کیا کہ نہیں کیا؟ قارون کو زمین میں دھسایا کہ نہیں دھسایا؟ ہلاکو اور چنگیز خان تباہی کے ساتھ مرے کہ نہیں مرے؟ اور یہاں بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بری موت مرے ہیں کہ نہیں مرے؟ ظلم کی ٹہنی کبھی ڈھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو ڈرتا کیوں ہے کسی سے؟ تو شکوہ کرتا کیوں ہے کسی سے؟ دوسری بات، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، وہاں سے رحمتیں ہیں۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے تو بات یہ ہے، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنے نام اعمال دے۔ او میرے بندے، بندہ میرا ہے، اور پیروی شیطان کی کرے، اور پھر کہتا ہے ظلم ہو گئے۔ ابے کبھی تم نے، جب قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو انگریزوں کے نمونے پہ کیوں چلتا ہے؟ تیرے گھر میں یہ ہاف آستین کیوں آ گئی؟ تیرے گھر میں انگریزوں کا فیشن کیوں ہو گیا؟ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا، گھر میرا ہے، قانون مصطفیٰ کا چلے گا، دولت میری ہے، مرضی مصطفیٰ کی چلے گی۔ ابھی سید صاحب کہہ رہے تھے یہ امانت ہے، تو امانت میں خیانت نہیں ہوتی، قسم خدا کی، سچا مومن تو یہ ہے۔ بزرگوں نے بڑی پیاری تعریف کی ہے کہ جب مومن شریعت کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی غسال کی تو نہیں سمجھے، غسل دیتے ہیں نا جو، اس کو غسال کہتے ہیں۔ اور جب مر جاتا آدمی تو خود نہاتا نہیں ہے، اب اسے یوں کریں تو یوں ہو جاتا ہے، یوں کریں تو یوں ہو جاتا ہے، بٹھاتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے، پانی ڈالتے ہیں تو وہ برداشت ہے۔ تو جیسے نہلانے والا مردے کو جدھر کرے ادھر ہو جائے، یہ شان مومن کی شریعت کے ہاتھ میں ہو تو مومن ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو مومن نہیں۔ مومن حالات سے کبھی گھبرائے گا نہیں۔ اصل میں یہی پتہ نہیں ہے، میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال تک دکھایا ہے یا بتایا؟ اتنا بتا، 63 سال کی عمر شریف ظاہری، ورنہ میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہ تھا، لیکن ظاہری عمر 63 سال، ورنہ میرے آقا کی عمر، جبریل امین سے پوچھیں جبریل کتنی عمر ہے؟ آقا اتنا تو معلوم نہیں ہے، ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد میں نکلتا تھا، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تو تھا۔ اور اس میں معارف نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ تارا کون سا تھا، کیسا تھا؟ تو فرمایا وہ تارا نہیں تھا، اصل میں میرے رب سب کے آقا 70,000 برس تک سجدہ فرما، جو تارا غائب رہتا تھا نا وہ تارا نہیں تھا۔ ہم سب کے آقا غمخوار نبی 70,000 برس تک ایک سجدہ فرماتے، جب سجدے سے پیشانی اٹھاتے وہ پیشانی کی چمک تھی جس کو جبریل امین نے تارا سمجھا۔ میرے بھائی، جبریل امین تارے کی شکل میں مصطفیٰ کو نہ پہچان سکے، ہم بشر کی شکل میں مصطفیٰ کو پہچان لیں گے، کتنے کروڑ سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن ظاہری عمر 63 سال،
63 سال میں 40